بیوی سے اظہار محبت کس طرح کریں؟ میں کوئی بھائی آپ کو اللہ آپ کو نیک صالح توفیق عطا فرمائے۔ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، فون پر حال چال تو پوچھ لیتا ہوں لیکن محبت کا اظہار نہیں کر پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوی سے اظہار محبت کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں، محبت کا اظہار کرنا چاہیے لیکن ہر ایک کے اظہار کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ گفٹ دے کے اظہار کر لیتے ہیں، کچھ زبان کے ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ اچھا، خواتین جو ہے نا منہ کے فائر کو زیادہ ویلیو دیتی ہیں۔ شوہر اگر منہ سے ڈائلاگ نکالتا ہے آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس سے ایسے میاں سے زیادہ انسپائر ہوتی ہیں۔ وہ میاں جو بیوی کے سارے حقوق پورے کر رہا ہو اور اس کے علاوہ بھی اس کو کبھی کبھار گھمانے پھرانے بھی لے جاتا ہو اور اس کو ٹائم بھی دیتا ہو، لیکن منہ سے یہ نہ پھوٹتا ہو کہ آئی لو یو، تو خواتین کو ایسے میاں کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو یہ عجیب کس حساب کتاب ہے بھائی؟ جو محبت کو دلیل سے ثابت کر رہا ہے اپنے عمل سے، وہ تو زیادہ محبت کر رہا ہے، اور جو منہ سے بول رہا ہے اور اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا، اس کو زیادہ ویلیو دے رہی ہیں، کیونکہ جذباتی ہوتی ہیں نا، دل نرم ہوتا ہے عورتوں کا تو باتوں میں جلدی آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں خواتین سے بھی کہوں گا کہ آپ کا میاں اگر آپ کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہے اور مناسب ٹائم بھی آپ کو دیتا ہے، کبھی کبھار آؤٹنگ پہ بھی لے کے نکل جاتا ہے اور کچھ جیب خرچی بھی دے رہا ہے آپ کو، تو اب اس کو آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے نہیں۔ یہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اور اگر وہ آئی لو یو پہ ٹرخا کے رکھا ہوا ہے، اس نے بیسک حقوق پورے نہیں کر رہا، تو وہ آئی لوز یو سے کچھ نہیں ہوتا پھر۔ بہرحال بیوی سے محبت کا اظہار آئی لو یو کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں، ان سے کیسے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں برتن میں جس جگہ منہ لگا کے پانی پیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن گھماتے، اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے اور پھر اس سے پانی پیتے۔ یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ تو وہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ اپنی بیگم سے کیسے محبت کا اظہار کریں۔ اس میں ہر عورت کی مزاج مختلف، ہر آدمی کا مزاج مختلف، اور ہر سوسائٹی کا کلچر دوسری سوسائٹی سے الگ ہوتا ہے۔ تو یہ کلچر والی چیزیں ہیں، اس میں شریعت نے کوئی ہمیں خاص محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں بتایا، آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں۔ منہ سے پھوٹ دیں مجھے آپ سے محبت ہے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ آپ کہنے فون پہ گھنٹوں گھنٹوں بات ہوتی ہے، ایک دفعہ بول دیں کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا فون نہیں آتا تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ لوگ یہ آیتیں اٹھا کے ان پہ بھی چشمہ کر دیتے ہیں اور ان پہ بھی شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اسی آیت کا مصداق ہیں، حالانکہ یہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے جن اکابرین کی برائی بیان کی ہے، یہ وہ بزرگ تھے جن کو یہود و نصارہ نے اتھارٹی دے رکھی تھی کہ یہ جب چاہیں کسی چیز کو حلال کر سکتے ہیں، جب چاہیں کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں۔ اور آج بھی آپ اگر عیسائیوں کے جو مذہبی عقائد کی کتابیں وہ اٹھا کے پڑھیں گے تو اس میں یہ عقیدہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ پادری کو یہ پرمیشن ہے کہ وہ زمانے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے مذہب میں چینجنگ کر سکتا ہے، وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر سکتا ہے۔ تو یہ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ تو حلال و حرام بیان کرنا الگ چیز ہے، حلال کو حرام کر دینا اور حرام کو حلال کر دینا الگ چیز ہے۔ تو حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنے کی اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جبکہ مجتہدین کو جو فالو کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ ابو حنیفہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دیں یا حرام کو حلال کر دیں، بلکہ وہ ان مسائل میں فالو کیا جاتا ہے جو اختلافی مسائل ہیں۔ تو اختلافی مسائل میں ایک عامی آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رائے قائم کرنے کے بجائے اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے پر، جس پر پوری امت نے اعتماد کیا ہو، اس کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دے۔ تو ابو حنیفہ کو وہ حلال و حرام کرنے کی اتھارٹی نہیں دے رہا، بلکہ وہ یہ اتھارٹی دے رہا ہے کہ قرآن و سنت میں جہاں دلائل میں تعارض ہوگا، دونوں طرف دلائل ہوں گے، تو آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے صحابہ کے زمانے کو دیکھا ہے، آپ اگر کسی چیز کو یہ بتائیں گے کہ یہ حلال ہے تو میں اپنی رائے کو چھوڑ دوں گا، آپ کی رائے کو فالو کروں گا قرآن و سنت کو سمجھنے میں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت نے ان چاروں اماموں کو مجتہد مانا ہے۔ اگر امت یہ سمجھتی کہ انہوں نے اپنی طرف سے بھی چیزوں کو حلال و حرام کیا تو امت مجتہد تو دور کی بات ان کو مسلمان ہی نہ مانتی، اس لیے کہ کسی مجتہد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ حدیث میں ایک مسئلہ بیان ہوا اور وہ اس کے اپوزٹ اپنی رائے قائم کرے۔ ایسا کام اگر کوئی مجتہد کرے گا تو وہ مجتہد تو دور کی بات، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو لہذا جو جاہل پیر اور بابے قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں، وہ خود بھی اسلام سے خارج ہیں اور ان بابوں کو فالو کرنے والے لوگ بھی اسلام سے خارج ہیں اور اس آیت کا مصداق ہیں۔
اور جو علماء مجتہدین، وہ علماء جن پر پوری امت نے اجماع کیا، فروعی مسائل میں اگر کوئی شخص ان کی رائے کو فالو کرتا ہے، ان کی تقلید کرتا ہے، تو وہ اس کا مصداق نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ اتھارٹی نہیں دے رہا ابو حنیفہ یا امام شافعی کو کہ آپ جب چاہیں کسی چیز کو حلال کر دیں یا حرام کر دیں. وہ یہ اتھارٹی دے رہا ہے کہ جہاں مسائل میں اختلاف ہوگا تو میرا جو مینٹل لیول ہے اور میرا جو علم کا لیول اور تقوی کا لیول بہت کم ہے. آپ صحابہ کے دور کے قریب ہیں، آپ نے صحابہ تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں اپنی رائے پر آپ کی رائے کو ترجیح دوں گا، کیونکہ ایک عامی آدمی کسی بھی فیلڈ میں اپنے سے ماہر کی رائے کو ترجیح دیتا ہے. یہی عقل کا تقاضا ہے. آپ اگر ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ کتابیں پڑھ کے، میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے آپ کی ایک رائے قائم ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر کی دوسری رائے ہے، تو ایک عامی آدمی کو کہا جائے گا کہ پراپر ڈاکٹر کو فالو کرو. اس میں یہ دلیل دینا صحیح نہیں ہوگا کہ تم دلیل کے بجائے اندھی تقلید کر رہے ہو. یہ اندھی تقلید نہیں ہے، اس لیے کہ اندھی تقلید پڑھے لکھے کی نہیں ہوتی، متقی اور پرہیزگار کی نہیں ہوتی. اندھی تقلید اپنے جیسے جاہلوں کی ہوتی ہے یا ان عالموں کی ہوتی ہے جو خود لوگوں کو اندھے راستے پہ چلا رہے ہوں. تو جیسے ایک عام آدمی میڈیکل سائنس میں کسی ڈاکٹر کو اگر فالو کرتا ہے تو اس کو اندھا مقلد نہیں کہا جا سکتا، ایسے ہی کوئی شخص اگر قرآن و سنت پہ پورا عبور نہیں رکھتا تو وہ اگر کسی مجتہد کو فالو کرتا ہے تو یہ اندھا مقلد نہیں ہے، یہ تقلید علی وجہ البصیرہ ہے. اور ان لوگوں پر اس طرح کی آیتیں فٹ کرنا یہ بھی جہالت ہے. اور کمال کی بات یہ کہ جو لوگ اس طرح کی آیتیں مجتہدین کو فالو کرنے والے لوگوں پر فٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود کسی نہ کسی کی شخصیت میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ میرا تجربہ مشاہدہ ہے کہ وہ خود کسی ایک شخص کو مان رہے ہوتے ہیں، اور وہ جب کسی حدیث کو صحیح کہہ دے تو یہ صحیح مان لیں گے، وہ ضعیف کہہ دے تو ضعیف مان لیں گے، وہ کہہ دے یہ کام جائز ہے تو جائز مان لیں گے، وہ کہہ دے ناجائز ہے تو ناجائز مان لیں گے. تو یہ ایسی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں ان کے اوپر یہ آیتیں فٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ 99.9% امت جو مجتہد جن کو فالو کرتی ہے ان کو کے فالوورز کو یہ آیتیں فٹ کرتے ہیں. تو یہ دو انتہاؤں کا امت شکار ہے اس وقت. اعتدال کا راستہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو باقاعدہ یہ اتھارٹی دی گئی ہو کہ وہ جب چاہیں حلال کو حرام کر دیں اور حرام کو حلال کر دیں. ہم مجتہدین کو یہ اتھارٹی نہیں دیتے کہ وہ جب چاہیں حلال کو حرام کر دیں اور حرام کو حلال کر دیں، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھتے کہ مجتہدین نے یہ کام کیا ہے کہ اپنی مرضی سے حلال و حرام کے فیصلے کیے ہیں، تو وہ مجتہد تو دور کی بات، ہم ان کو اسلام سے خارج سمجھیں گے، پھر مسلمان سمجھیں گے ہی نہیں، اور ان کے اتباع کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ کسی شخص کے پاس، کسی مجتہد جس میں خود صلاحیت ہو، وہ قرآن و سنت کو بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہو اور بھرپور طریقے سے اس میں قرآن و سنت کی سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہو، اور صرف اپنی رائے پر اعتماد نہ ہو بلکہ امت نے بھی اس کے بارے میں گواہی دی ہو کہ یہ واقعی مجتہد ہے. تبلیغ میں ایک نیکی کا ثواب 49 کروڑ. کیا واقعی تبلیغ میں نکل کر ایک نیکی کرنے کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ہو جاتا ہے؟ عبداللہ صاحب کراچی سے. اس بارے میں تو کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ہوتا ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جگہ کی تبدیلی سے اور زمانے کی تبدیلی سے دعاؤں کی قبولیت کا امکان بھی بڑھتا ہے اور نیکی کا ثواب بھی بڑھتا ہے. تو جیسے رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے کیونکہ مقدس وقت ہے، مسجد حرام میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے کیونکہ مقدس جگہ ہے، تو اسی طرح کوئی شخص کسی مقدس عمل میں ہو تو مقدس عمل میں بھی نیکی کا ثواب زیادہ بڑھ جائے گا. تو اب جو بھی شخص دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا ہے، یا مدرسے میں آیا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، یا کسی بھی عالم کے درس کو سننے کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم سیکھنے کے راستے پہ نکلا ہے نا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو وہ تمام راستے، حج کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں، عمرے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو یہ تمام راستے جن راستوں کی شریعت میں بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اس میں یقیناً اللہ سے ہمیں 100% امید ہے کہ اللہ نیکی کا ثواب بڑھائیں گے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے تو نیکی کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو 49 کروڑ کے اسپیسیفک الفاظ تو حدیث سے صحیح مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اتنی بات بہرحال قرآن و سنت کے اصولوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ تبلیغ میں نکلیں یا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آئیں یا کہیں بھی اللہ کے راستے میں آپ نکلیں یا جہاد میں اللہ کے راستے میں آپ نکلیں، تو کہیں بھی جہاں بھی اللہ کے راستے میں آپ نکلیں گے اللہ کی خاطر، تو دعا کی قبولیت کا امکان بھی صرف بڑھتا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے.
اور نیکی کا ثواب بھی صرف بڑھتا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے قطع نظر اس سے کہ 49 کروڑ ہیں یا 50 کروڑ ہیں یا 1 ارب ہے، اس بحث میں پڑے بغیر تبلیغ میں بس نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس راستے میں نکل کے جو ہم نیکی کریں گے اللہ ہمیں اس کا ثواب گھر پہ جو نیکی کریں گے اس سے کئی گنا. میرا جب شادی نہیں ہوئی تھی نا تو ایک بندے نے مجھے رشتے بھیجا اپنی سسٹر کے لیے، بہن کے لیے پرچی لکھ کے دی. مجھے نہیں پتا تھا، میں بیٹھا ہوا ہوں کہ میں اپنی سسٹر کے آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ درمیان میں ایک بندہ پڑھتا تھا پرچی، ایسا گھننا نکلا وہ جیب میں ڈال دی اس نے، مجھے دی نہیں آپ نہیں تھے، یوں کر کے گھننا بن کے نکل گیا اور جو بندہ نکل گیا. اللہ کی قدرت کے پڑوس میں کسی نے دیکھ لی، پرچیاں تو سب خیانت کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس نے دیکھ لی کہ اب اس کا مضمون اس کے کھوپڑی میں بیٹھ گیا، کوئی رشتے کی بات ہے، اور وہ گھننا جو ہے نا نکل گیا مسجد سے، داڑھی والا آدمی، کمال ہے. اور پھر اپنے کسی ریلیٹو کے لیے اس سے بات کی، ہاں اپنے کسی ریلیٹو کے لیے، چھوڑو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں نا، تو کسی ریلیٹو کے لیے بات کی اس نے. اچھا مجھے جب پتا چلا مجھے غصہ اس پر آیا کہ یار یہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ آپ کو میں نے بٹھایا ہوا ہے پرچیاں لے لے کے مجھے دو اور آپ پڑھ کے جو. تو خیر پھر میں نے اس کو جا کے پکڑا، اس سے پرچی نکالی، جو لڑکی کے بھائی سے رابطہ کیا. میں نے وہاں نکاح کرنا نہیں تھا، ان کو میں نے شکریہ ادا کیا، تو میرا نہیں ہوا وہاں پہ. لیکن یہ اس کو میں نے بتایا کہ بھائی یہ درمیان میں جو، اور میں نے کہا ایسی چیزیں آپ کسی اور کو کیوں پکڑا رہے ہو، آپ کی بہن کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، اپنا نمبر آپ کا شیئر ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، یہ خود بھی سوچنا چاہیے نا. لیکن غلطی میری ہے نا، وہ تو سمجھ رہے بھائی یہاں سے ہو کے جائے گی. تو یہ بڑی خیانت ہے. اس کا ہمارے حضرت ایک جواب دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی اپنے کسی دوست کو خط لکھ رہا تھا، دوسرا بیٹھ کے یوں جھانک کے پڑھ رہا تھا. تو اس دوست نے لکھا کہ ایک الو کا پٹھا جو ہے خط پڑھ رہا ہے، ورنہ اور بھی کچھ باتیں لکھنی تھیں، اگر یہ الو کا پٹھا نہ ہوتا تو میں مزید کچھ خط لکھتا، مزید کچھ لکھتا. تو وہ اس نے یہ بھی پڑھ لیا ایک دم. اب دیکھنا اس پہ بھی کوئی وہ آ جائے گا، پرینک بنے گا اس پہ، پرینک یا جو ٹک ٹاک پہ شارٹ میمز بن جاتی ہیں، شارٹ ہوتے ہیں نا، تو کوئی لکھ رہا ہوگا کہ ایک الو کا پٹھا جو ہے. مفتی البابا صاحب نے جب یہ ہم لوگوں نے چلڈرن کا اسلام نکالا نا، بچوں کا اسلام، تو مفتی البابا صاحب کے ایک شاگرد تھا، وہ کسی کو بتا رہا ہم لوگوں نے چلڈرن کا اسلام نکالا ہے، چلڈرن کا. استاد جی نے کہا لائن کاٹو فون کی، وہ بولے گا جیسا تم لوگ کا چلڈرن ہے اسلام بھی ایسے ہی نکالا.